بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو علق الطلاق بشیئین یقع ان وجد الثانی فی الملک والا فلا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلا پڑھ پھر ٹھیک ہے. مسئلہ جی ولو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر معلق کیا یعنی ملک کے وقت یا ملک کی طرف اضافت کی دو صورتیں چل رہی ہیں جی. اگر معلق کیا طلاق کو شیئین کے ساتھ جی ترتیب کے ساتھ جی تو واقع ہوگی طلاق اگر پائی گئی ثانی شرط ملک میں. جی اگر ثانی ملک میں نہ پائی گئی وَإِلَّا فَلَا. جی وَإِلَّا فلا. فلا. سمجھی بات؟ جی. آگے بات پڑھنا پڑتا ہوں گل بڑھنی. فقولہ ان وجد الثانی فی الملک یشمل ما اذا وجدا فی الملک اور وجد الثانی فقط فی الملک. بس مصنف علیہ الرحمٰن نے جو فرمایا نا کہ اگر پائی گئی ثانی ملک میں جی یہ دو صورتیں ہیں جی جی کہ شامل ہے اس صورت کو بھی کہ دونوں شرطیں ملک میں پائی جائیں جی یا ثانی ملک میں پائی گئی پہلی نہیں پائی گئی. دونوں صورتوں کو یہ شامل ہے تو جو طلاق ہے وہ واقع ہو جائے گی. وقولہ وَإِلَّا فَلَا يَشْمَلُ مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِّنْهُمَا فِي الْمِلْكِ اور وجد الاول فی الملک دون الثانی. یہ الا بھی دو صورتوں کو شامل ہے جی کہ وَإِلَّا فَلَا شامل ہے اس صورت کو جب نہ پائی گئی کوئی شے دونوں شرطوں سے ملک میں تو طلاق واقع نہیں ہوگی. یا اول پائی گئی ملک میں ثانی نہیں پائے گی تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. واقع نہیں ہوگی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو علق الطلاق جی یعنی بے تکرر شرط انجے جی کس طرح تکرر شرط بائیں طور کے عطف ڈالا شرط کا الا آخر جی تے آخر میں جزا ہے جی ان دونوں کے آخر میں جزا ہے. انج مطلب ہے جزا وچ نہیں آخر تے ویلی. تے مثلا جیسے اذا قادم زید و اذا قادم امر فانت طالق. انج آکھیا انج بس نہیں واقع ہوگی طلاق حتیٰ کہ یقدما حتیٰ کہ دونوں آئیں. اس لیے کہ عطف لأنه عطف شرطا محضا یا عطف ڈالا اس نے کس کا شرط محض کا کس پر شرط پر عطف ہے شرط کا شرط پر کہ نہیں حکم اس کے لیے. جی پھر ذکر ہے جزا کا جی کیونکہ شرط کا عطف شرط پر ہے تو یا درمیان میں حکم کوئی نہیں ہے بعد میں جزا کا ذکر ہے. لہذا جب بعد میں ہے تو پس تعلق پکڑے گی جزا دونوں کے ساتھ. پس نہیں واقع ہوگی مگر دونوں کے وجود کے ساتھ دو میں پائے جان گے وہ جڑے ایک دا مسئلہ اصل ملک دی گل ہے وہ بکری سو اور شے ہے. جی اچھا جی پس اگر نیت کی اس نے وقوع کی طلاق وقوع کی بے احدہما تو صحیح ہوگی نیت اس کی بے تقدیم الجزاء علی احدہما. جی سمجھ آ گئی جی. وفیہ تغلیظ اور اس میں سختی اپنے اوپر کر رہا ہے جی کہ اگر وہ
نیت کرتا ہے دو میں سے ایک کے وقوع کے ساتھ بھی طلاق ہو جائے تو یہ نیت اس کی صحیح ہوگی. کس طرح؟ بس باب مقدم کرنے جزا کے دو میں سے ایک پر. تو اس میں تغلیظ ہے تو اپنے اوپر سختی کر رہے ہیں. یا یوں ہوگا کہ یا بائیں طور کے تکرار کیا جائے گا ادات شرط کا بغیر عطف کے. مثلاً مثل اس کے کہ ان اکلتا ان لبستا ان اکلت ان لبستے فانت طالقن تو پس نہیں متعلقہ ہوگی جب تک نہ پہنے پھر آگے سمجھیے ایشا بس. تو فتقدیر کہ اگر پہنا تو نے پس اگر کھایا تو نے تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے. اسی طرح ہر عورت وہ کلو امراتن کہ اس نے کہا کہ ہاں کلو امراتن آتا زوجہا ہر عورت میں اس سے شادی کروں اگر کلام کروں میں فلانے سے پس وہ طالق ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا کیا جائے گا؟ ہر عورت کے شادی کروں میں اس سے اگر کلام کروں میں فلانے سے تو وہ طالق ہے. تو یقدم المؤخر مقدم کیا جائے گا مؤخر کو. پس ہو جائیں گی تقدیران ان کلم تو فلانن یعنی اس میں پہلے لے جائیں گے فکل امرات اتزوجها طالق. یہ جب کہ نہ ہو شرط ثانی مرتب اول پر عادتاً اور ہو جزا متاخرن شرطین یا مقدم دونوں پر. وگرنہ کانا کلو شرط فی موضعہ جیسے ان اکلتے ان شربتے فانت طالق حتیٰ کہ جب پیا اس نے تو پھر کھایا اس نے تو متعلقہ نہیں ہوگی کیونکہ ترتیب ختم ہو گئی ہے. اسی طرح ان دعوتنی ان دعوتنی کیا اگر بلایا تو نے مجھے ان اجبتوں کا اجابت کی اگر جواب دیا میں نے تجھ کو یا ان رکبت الدابۃ تے ان اگر ان اتیتنی ایک کیتیاں نے دو جوڑیاں تے فانتے طالقن فانتے دو گلاں نے اس لیے کہ یہ بلانا جواب دینا سواری پر سوار ہونا اور آنا لأنہما اذا کانا مرتبین عرفاً تو مضمر کیا جائے گا کلمہ سما کا. اور اسی طرح جب درمیان میں جزا آ جائے اس لیے کہ جب متخلل ہوگی جزا دو شرطوں کے درمیان حرف وصل کے ساتھ وہ فا ہے تو ہوگا اول شرط انعقاد یمین کے لیے اور ثانی شرط حنس کے لیے. مثلاً ان دخلت الدار فانت طالق ان کلمت فلانا تو جزا وچ آ گئی. شرط کیا گیا اس وقت قیام الملک عند شرط اول. حاصل یہ ہے جب تکرار کرے ادات شرط کا بغیر عطف کے تو موقوف ہوگا وقوع علی وجودہما. لیکن اگر مقدم کی گئی جزا دونوں پر یا مؤخر کیا اس کو تو پس ملک شرط ہے عند آخرہما اور وہ ملفوظ بے ہے اولاً علی التقدیم والتاخیر. وَإِن وَاسَطَهُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمِلْكِ عِنْدَهُمَا وَإِن كَانَ بِالْعَطْفِ اور اگر ہو عطف کے ساتھ تو موقوف ہوگا علی احدہما قدم الجزاء او واسطہ فإن أخره توقف علیہما وإن لم يكرر ادات الشرط فلا بد من وجود الشیئین قدم الجزاء او أخره كذا في الفتح والبحر. یہ بہت ساری جزئیاں انہوں نے جمع کی ہیں جی. خلاصہ اس کا کہ جو متن میں
کہ دو چیزوں کو جمع کرے گا نا، جی سمجھائیے، جی تو اس کا مسئلہ یہ جو متن میں ہے یہ ہے. تو باقی یہ ساری چیزیں ایک بار دہراؤ گے تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ جی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اور یشملو جی کہ یہ شامل ہے کتنے کو؟ دو صورتوں دو صورتوں کو. جی قال فی الہدایہ اگر کہا زوج نے زوجہ کو، اگر کلام کی تو نے ابو عمر سے اور ابو یوسف سے فانت طالقن ثلاثن، جی جی پھر طلاق دے دی اس نے اس کو ایک، پس بینا ہو گئی اور گزر گئی. عدت پس کلام کی اس نے ابو عمر سے، جی پھر شادی کر لی اس نے اس سے دوبارہ، جی پس کلام کی اس نے ابو یوسف سے، تو پس یہ طالق ثلاثن ہوگی مال واحدۃ الاولی، کیونکہ جس لئے ثانی پائی گئی تو ادو جزا پائی جانی ہے. سمجھ آ گئی جی؟ یہ او جزی پیش کی تھی نے جی. فقال ظفر رحمہ اللہ لا یکو، اے سمجھ ایک نہیں آئی کہ جب جزا پہلی ثانی پائی جائے گا، ثانی پائی گئی لیکن ثانی واسطے تو محل ہے. وَهَذَا یہ علی وجوہ، یہ علا وجوہ، یا تو یہ بہرحال اگر پائی گئی شرطان ملک میں جی تو فیاکاؤ، جی وَهَذَا ظاہر، یا پائی گئی دونوں غیر ملک میں جی فلا یاکاؤ، یہ بھی ظاہر ہے. جی یا پائی گئی اول ملک میں ثانی غیر ملک میں تو اب بھی جیسے نہیں واقع ہوگی، عمر سے یا اب بھی واقعہ نہیں نہیں ہوگی، ہوگی، اس لیے کہ جزا نہیں اترتی غیر ملک میں. سمجھ آ گئی جی؟ پس نہیں واقعہ ہوگی. یا پائی گئی اول غیر ملک میں ثانی ملک میں، یہ مسئلہ ہے کتاب کا خلافیہ جس میں امام ظفر رحمہ اللہ کا خلاف ہے. سمجھے جی گل؟ جی انہیں مانا کرو جی. اور اگر معلق کیا، اور اگر معلق کیا طلاق کو عین کے ساتھ عین کے ساتھ تو واقعہ ہو جائے گی طلاق. تو واقع ہو جائے گی طلاق، اگر پائی گئی ثانی، اگر پائی گئی ثانی شرط ملک ملک میں وگرنا پس نہیں. پس نہیں. پس قول مصنف علیہ رحمہ کا پس قول مصنف علیہ رحمہ کا جد ثانی فی الملک وجد ثانی فی الملک شامل ہے اس صورت کو جب پائی جائے دونوں شرطیں ملک میں، جب پائی جائیں دونوں شرطیں ملک میں، یا پائی جائے ثانی یا پائی جائے ثانی فقط ملک میں، تو دونوں صورتوں میں جزا نازل ہو جائے گی. اور قول مصنف علیہ رحمہ کا وَإِلَّا فَلَا، قول مصنف علیہ رحمہ کا وَإِلَّا فَلَا شامل ہے اس صورت کو جب نہ پائی جائے کوئی شے ان دونوں سے ملک میں، یا پائی جائے اول ملک میں نہ کہ ثانی، تو پھر جزا نازل نہیں ہوگی. جزا ثانی دے وقت نازل ہونی جو دو معلق کیتا ہے. اور عاشیت جڑی تفصیل ہے نا ان دا مطلب ہے کہ بھی اے دوسرے اتے معلق ہے، دوسرا ملک وچ ہویا تے جزا نازل ہونی بھی او کیڑی صورت ہے تفدی، او کیڑی صورت ہے. کچھ صورتاں او نے جتھے بھی او بکھرا ہوندا ہے جی. اے تفصیل سی جی. اور اگر معلق کیا طلاق کو شیئن کے ساتھ تو واقع ہو جائے گی طلاق اگر پائی گئی ثانی ملک میں، وگرنہ پس نہیں. بس قول مصنف علیہ رحمہ کا ام وجد ثانی فی الملک شامل ہے اس کو جب پائی جائیں دونوں شرطیں ملک میں، یا پائی جائے ثانی شرط فقط ملک میں. اور قول مصنف علیہ رحمہ کا وَإِلَّا فَلَا شامل ہے اس صورت کو جب نہ پائی جائے کوئی شے ان دونوں سے ملک میں، یا پائی جائے اول ملک میں نہ کہ ثانی. وَالتَّنْجِيزُ يُبْطِلُ التَّعْلِيقَ فَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِشَرْطٍ ثُمَّ نَجَّزَ صبر قانون پڑھ لو پہلے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. قانون یہ ہے کہ پہلے اس نے طلاق کو معلق کر دیا جی، پھر اس کے بعد تنجیزاً طلاق دے دی جی، اور تنجیز باطل کر دیتی ہے تعلیق کو. تنجیز باطل کر دیتی ہے تعلیق کو. سمجھی گل جی. ان پڑھ لو پھر کو جدی پڑھ دے ہیں. یہ مقابل ہے تعلیق کے بمعنی ایقاع طلاق حالن. جی، اس سے مراد مطلق تنجیز نہیں ہے، جی، سمجھے نا، بلکہ تنجیز کا ایک خاص فرد ہے.
تفصیل اس کی وہ ہے جو ہدایہ اور اس کے شروع میں ہے، وہ انجے کہ اگر منجز کر دیں اس نے 3 کس کے لیے؟ حرہ کے لیے، 2 لونڈی میں، تو باطل کر دے گی یہ تنجیز، 3 کی تنجیز، اس کی تعلیق بسلاس کو فما دونہا کو بالجملہ تعلیق باطل کر دیتی ہے، سمجھے نا جی؟ تعلیق یبطلو بزوال باطل ہو گیا بسبب زائل، تعلیق باطل ہو جاتی بسبب زائل ہونے محل کے، محل بے وقوع اثلاث کے، لے حدوث ملکن جدیدن بعدہ، پس نہ واقع ہوگا اس میں معلق، سمجھائیا، اور تنجیز مادون الثلاث یہ نہیں باطل کرتی اس کی تعلیق ہو جائے۔ اصل گل ہے بھی انہوں کو جدی پڑھنا پھر ترجمہ کر دیں۔ ولو علق الثلاثة بشرط ثم نجز الثلاثة ثم عادت إليه بعد التحلیل ثم وجد الشرط لا يقع شيء۔ بس کہ پس اگر معلق کیا اس نے ثلاث کو، معلق کیا اس نے ثلاث کو، اسی طرح معلق کیا مادون ثلاث کو شرط کے ساتھ، کوئی بھی شرط، ابھی شرط نہیں پائی گئی، پھر اس نے تنجیزن 3 طلاقیں دے دی، تنجیزن 3 طلاقیں دے دی، اور دیکھو تو نجز الثلاث، سمجھائی جی؟ اس نے تنجیزن 3 طلاقیں دے دی۔ اچھا پہلے وہ جدید پوری کر لو نا، 3 طلاقیں دیں، جس نے اور کے ساتھ شادی کی، پھر واپس آئی، سمجھے، پھر لوٹی اس کی طرف، اے ناکاحہا بعد ان تزوجت بزوج آخر وطلقہا ہوا بعد البعث، لوٹی اس کی طرف بعد تحلیل کے، تو اس نے پھر نکاح کیتا، ثم وجد شرط الذی اللہ کا بہ الثلاث فی الملک الاول، وہ ہون پائی گئی تو لا یقع شیء، ہون نمی کچھ ہے واقع نہیں ہوگی، اے مطلب سمجھی گل ہے، ہون پڑھ جدی تیری لکھی ہوں نجاز الثلاث، اگر اس نے تنجیزن 1 دی نا آپ یا 2 تو پھر عدت گزر گئی، پھر واپس آ گئی تو واقع ہو جائے گی معلق بعد وجود شرط کے ملک جدید میں شیخین کے نزدیک، آگے یہ سمجھے، برخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے اصل مسئلہ ہے بے خلاف مبنی ہے اس بات پر کہ زوج ثانی یہدم مادون الثلاث عندہما، کہ جدو زوج ثانی کو جانے ہیں نا، پہلیاں 3 سن، پہلیاں 2 سن، 1 سی، وہ ساریاں ختم، اے مڈوں 3 دا مالک، تو خلاف ہے امام محمد رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں نہیں اب بھی باقی کا ہی مالک ہے، زوج ثانی 3 کو ختم کرتا ہے، کم کو ختم نہیں کرتا، شاباش جی۔ اور تنجیز باطل کر دیتی ہے، تعلیق کو، پس اگر معلق کیا اس نے 3 کو شرط کے ساتھ، پھر منجز کر دیا اس نے 3 کو، پھر لوٹی اس کی طرف بعد تحلیل کے، پھر پائی گئی شرط، اور مثلا دخول دار شرط سی، فلانے نال گل کرنی سی، تو نہ واقع ہوگی کوئی شے، اور تنجیز باطل کر دیتی ہے تعلیق کو، پس اگر معلق کیا اس نے 3 کو شرط کے ساتھ، پھر منجز کر دیا 3 کو، پھر لوٹی اس کی طرف تحلیل کے بعد، پھر پائی گئی شرط، تو نہیں واقع ہوگی کوئی شے۔ ومن علق الثلاثة بوطئ زوجته فأولج أي أدخل حشفته حتى التقى الختانان، التقى الختانان، اس لیے ہے نا تے ولبس فلا عقر علیہ، العقر مہر المثل، وکیل ہوا مقدار اجرت الوطی لو کان الزنا حلالا، وقضا لو علق عتق امته بوطئها ولم يسر مراجعا به في الرجعی فلو نزع ثم اولج يجب العقر وكان رجعة ولو قال
وہ بندہ جس نے معلق کیا 3 طلاقوں کو بے وط یہ زوجات ہی اپنی زوجہ کی وتی کے ساتھ بینستور ان وطیتو کے فانت طالق ثلاثاً، سمجھائیے جی اچھا جی، پس فاولاجا جی پس اس نے علاج کیا، جی یعنی اپنا حشفہ داخل کیا حتیٰ کہ خطانان مل گئے، جی حتیٰ کہ خطانان مل گئے، اب علاج تو پایا گیا، جی 3 طلاقیں واقع ہو گئیں، جی 3 طلاق کے واقعہ ہو واقع ہو گئے، سمجھے جی؟ اچھا جی، اور ویکھو نا حشفہ ہے یا ذکر چلے آخری اور بعد ہے ازالت جو اچھا حتیٰ کہ خطانان کیا ہوا مل گئے، سمجھی گل؟ جی او خطان الرجل والمرد، جی یہ بالکسر جو کٹی ہوئی جگہ ہے، کنایہ ادخال ذکر فی القبل، جی تو پھر اس نے کیا کیا، فا ماکسا فا بلابسا، یعنی اگر فوراً پیچھے ہٹ جائے جی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، طلاق ہو گئی ہے، طلاقیں ہو گئی ہیں، اور ٹھہرا رہا، جی اور ٹھہرا رہا اچھا جی، بلابسا، سمجھی گل؟ جی یہ لابسا بالکسر ماضی، لبس بالفتح، مکس بالتوقف، جی تو اب یعنی اس نے انزال مزید ٹھہرا رہا، سینے کا مطلب ہے کہ بھی وہ قربت کرتا رہا جی، ایک بھی شرمگاہ بار کڈ کے پھر داخل اس نال مسئلہ اگلا ہے جی، تو فلا اکر علیہ ہے، تو اس پر اکر لازم نہیں ہے، جی اس پر اکر لازم نہیں ہے، کیونکہ اب جو وتی ہو رہی ہے وہ وتی حلال نہیں ہے، تو یا اس پر حد لگنی چاہیے یا اس کو مہر ہونا چاہیے، کیونکہ وتی جو ہوتی ہے اس کے عوض میں 2 چیزوں میں سے خواہ ایک ہوتی ہے، تو اب وتی بھی شبہ تو ہے ہی ہے جی، اس لیے حد تو لگ نہیں سکتی، لیکن اکر ہے کہ نہیں، سمجھی بھی گل؟ تو فلا اکر علیہ، جی اکر کیا ہوتا ہے؟ اکر مہر مثلی ہوتا ہے، اکر مہر مثلی ہوتا ہے، مہر مثلی اس کو لازم ہے، جی نہ لازم نہیں ہے، بعض نے کہا ہے کہ اکر کیا ہوتا ہے، اکر کہ اگر بالفرض یہ حرکت حلال ہوتی تو اس پر کتنی اجرت تھی، یہ اکر ہوتا ہے، یہ اکر ہوتا ہے، یہ پیچھے مسئلہ گزرا سی جی، سمجھائیے جی، پر اکر کیا ہوتا ہے بھئی، اس کی مقدار کیا ہوتی ہے، تو اس مقدار کے بارے میں یہ مسئلہ ہے جی، سمجھی گل؟ جی اچھا انہوں دیکھو تو دھیان نال فلا اکر علیہ، جی دھیان کرے جب باپ بھی یعنی اذا ادخل ذکرہ فی فرجہا و ماکسا واقع طلاق بے مجرد العلاج، سمجھ آ گیا؟ جی 3 طلاقاں دا واقعہ ہو گئیاں، جی فصارت اجنبیتن محرمتن، جی ثم ماکسہ ثم مکسوہ، پھر ٹھہرنا زوج کا بعد اس کے جی نہیں واجب کرتا اکر کو، اکر کو کیوں نہیں واجب کرتا؟ حد بھی کوئی نہیں تو اکر بھی کوئی نہیں، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وتی نہیں خالی ہوتی مہر سے یا اکر سے، سمجھا گے نا جی؟ تو یہ واجب نہیں، وذالک یہ بات اس لیے کہ لبس نہیں ہے جمع، لبس جمع نہیں ہے، تو اکر جو ہے وہ جمع پر ہوتا ہے، کیونکہ جمع ہے علاج، اور موجب للعکر محض وہ جمع ہوتا ہے، یعنی علاج ہوتا ہے، تو ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جس وقت ہویا اس وقت تو حلال سی جی، پس اگر اخراجا ثم اولاجا تو کیا ہے، اور ہوگی یہ وتی رجعت اگوارے، اگر اطلاق رجی سی، انجا کیسی نا، اگر میں تجھ سے وتی کروں تو تجھے 1 طلاق، اب جو ہی دخول ہوا تو 1 طلاق تا ہو گئی ہے، ہن اے ٹھہرنے نال رجوع ثابت ہوندا ہے کہ نہیں جی؟ کیوں 1 یا 2 تو بعد رجوع ہو سکتا ہے نا، تو آیا اے جڑا ٹھہرے ہے ان دے نال رجوع ثابت ہو سکتا ہے، اے وکھرا مسئلہ ہے جی، سمجھا گئی جی؟ اے وے کہ بھئی ویا سیرو ہو جائے گی یہ بات، یہ رجت پھر دوبارہ علاج کیا، پھر نا، اور صرف مکس لا یعد رجعتا گوارے جی، آگے سمجھے؟ اے شاباش مسئلہ جی، مہر المثل کیا، قال فی العنایہ
قال فی دیوان الادب کہ ہوا مہر المثل اذا وطئت بشبہۃ انتہا. فتح میں یہ ہے کہ اکر وہ مہر و مثل فی الجمال، یعنی وہ کہ رغبت کی جائے اس کے ساتھ اس کی مثل میں جمالاً فقط. آگے سمجھے. وَأَمَّا مَا قِيلَ کہ وہ جو اجرت پر لی جائے اس کے ساتھ مثل اس کے لزنا لو جازا فلیسا مانا ہو، فلیسا بلکہ عادت یہ ہے کہ وہ جو دیا جاتا ہے اس کے لیے اقل ہوتا ہے اس سے جو دیا جاتا ہے مہر، اس لیے کہ ثانی جو ہے نا مہر بقا کے لیے ہوتا ہے اور برخلاف اول کے لیے ہوتا ہے. جی سمجھائیے جی، اس کا اعتبار نہیں ہے جی. اگلی جزی جی. اور اسی طرح اگر اس نے معلق کیا اپنی لونڈی کے عتق کو اس کی وطی کے ساتھ، اس کی وطی کے ساتھ، تو پھر بھی یہی مسئلہ ہے جی. پھر بھی یہی مسئلہ ہے. اور بے خود رو یعنی مترتب ہوگا عتق بے مجرد العلاج. جی تضاد تو ہو گئی جی. ہونا جنبی ہے جی، ہونے ٹھہرے ہے یہ وطی ہو رہی ہے اس اتنے نہ حد ہے کو نہیں شبہ ہے اوکر ہونا چاہیے جی. سمجھائیے. تو ولا یاجب العقر بالمقص، یہاں بھی مقص کے ذریعے اوکر واجب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا جی. وَقَضَى لو اللہ کا لو اللہ کا بے طور کے کہا اس نے اگر جمع کیا میں نے تجھ سے تو حرہ ہے. جی سمجھے نا جی. یا اگر اس نے کہا کہ اگر جمع کیا میں نے اپنی زوجہ سے تو حرہ ہے، تو اب زوجہ سے جو قربت کی تو حرہ ہو گئی ہے. اب یہ وہ جزی نہیں بنتی ہے، مطلب یہ علیحدہ جزی ہے، بات اصل اوکر کی چل رہی تھی. سمجھا گی نا جی. اچھا جی. بے بات یہ ہا یعنی ان کانت اچھا پیچھے بے بات یہ اے تلکل آما اب زوجہ یہ تے زوجہ ویسے نال جوڑ دیتی ہے کیونکہ جزی اے چلدی پئی نا کیڑی جن دے وچ بھی اوکر والا کو وام پیندا ہوے. تے جدوں نے آکھیا میں اپنی بیوی نال جدوں بھی جمع کراں گا تے تو جدوں جمع کراں تو آزاد ہے تے ہن تو آزادی ہو گئی تے جمع دی حلال جگہ تے ہو رہا ہے جی. گل سمجھی جی. اے مسئلہ جی. اچھا جی. ولم یسر مراجعن بہی پھر رجیے، اور نہیں ہوگا رجوع کرنے والا مقص کے ساتھ طلاق رجی. کس میں؟ طلاق رجی میں. سمجھائیے جی. اور رجی یعنی ان کانت طلاق و رجین فلو نازا اگر اس نے علیحدہ ہوا یعنی شرمگاہ نکالی ثم اولا جا تو یاجب العقر عقر بھی واجب ہو جائے گا. وکان رجعتن طلاق اور کیا ہوگا کرنے والا بھی ہو جائے گا، لیکن عقر واجب تا ہونا ہے جی طلاق رجی نہ ہو. طلاق رجی نہ ہو کیونکہ رجی ہوئے تو رجی وہی تو عقر نہیں ہوندا. یہ دو مسئلے جوڑنے جی. آگے جی سمجھے. اے شابہ سے فلو نازا یعنی لو اخرج ذکر ثم ادخل یاجب العقر تے وا یسیر رجعتن ان کان طلاق المعلق رجعا لوجود وطی المطلقۃ تے ولا یقام الحد کیوں لان الحد یسقط بالشبہات. اچھا جی مانا کرے استغفیر جی. دے گیا میں اور وہ بندہ جس نے معلق کیا تین کو اپنی زوجہ کی وطی کے ساتھ پس علاج کیا اس نے یعنی داخل کیا اپنا حشفہ حتیٰ کہ مل گئے خطانان سمجھی بات جی. ایشا بس ہے تو اور ٹھہرا رہا یعنی ملنے نال طلاقاں تے ہو گئی ہیں یہ اجنبیہ ہو گئی ہے. اور ٹھہرا رہا بس نہیں اکر اس پر اکر مہر مثلی ہے. بعض نے کہا ہے مقدار ہے اجرت الوطی کی اگر ہو زنا حلال اور اسی طرح اگر معلق کیا اس نے اپنی آما کے عتق کو اس کی وطی کے ساتھ. اچھا گل مک گئی اور پچھلی گل اور مکس والی. اور نہیں ہوگا زوج رجوع کرنے والا بالمکس رجعی میں. ہاں اگر انج ہو جائے
پس اگر نزا کیا اس نے پھر علاج کیا اس نے تو واجب ہے اوکر اور ہوگا حاضل بات جو ہوگی یہ بات یہ رجت کس نے فی طلاق رجی جی. اور وہ بندہ جس نے معلق کیا 3 کو اپنی زوجہ کی وتی کے ساتھ پس علاج کیا یعنی داخل کیا اپنا حشفہ عطا کے مل گئے خطانان اور ٹھہرا رہا پس نہیں اوکر اس پر اوکر مہر مثلی ہے اور بعض نے کہا ہے وہ مقدار ہے اجرت الوطن اگر ہوتا زنا حلال. اسی طرح اگر معلق کیا کسی نے اپنی لونڈی کا عتق اس کی وتی کے ساتھ اور نہیں ہوگا زوج رجوع کرنے والا بالمکس رجی میں بس اگر نزاع کیا پھر علاج کیا تو واجب ہے اوکر اور ہوگی یہ وتی رجت. ولو قالا انت طالق انشاءاللہ تعالی متصلا او ماتت قبل قوله انشاءاللہ تعالی لم یقع ولو مات هو یقع اے لو قالا انت طالق فاخذ فی التکلم بانشاءاللہ تعالی فمات قبل تمامه. چلو اگر کہا زوج نے انت طالق انشاءاللہ تعالی متصلا جی آگے سمجھ جی ایک جزی جی یا اس نے کہا انت طالق او کلکلا کرن لگ پیا تے اگوں اجے بولنا سی انشاءاللہ تے اوندا بھی کلکلا ہو گیا یا ماتت قبل قول ہی انشاءاللہ تعالی تے بولیا زوج نے ہے جی لیکن وہ مر پہلے گئی ہے جی آگے سمجھ جی تو لم یقع اے متلقہ نہیں مری جی اے متعلقہ نہیں بری تے اے ہن متعلق نہیں ہویا جی. سمجھے نا جی جی این دی بیوی فوت ہوئی ہے جی. این دی بیوی فوت بیوی فوت ہوئی ہے. سمجھے جی گل جی اچھا جی ولو ماتا ہوا جی زوج نے کہا انت طالقن جی تے فوت ہو گیا جی کی ہو گیا فوت ہو گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی طلاق طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی اگر کہا زوج نے انت طالقن جی تو پس شروع ہونے لگا تھا تکلم انشاءاللہ تعالی کے ساتھ جی تو پورا ہو گیا قبل تمام ہی جی پورا ہونے سے پہلی فوت ہو پورا ہو گیا جی. تو لہذا طلاق واقع ہو جائے گی. اب طلاق واقع ہو جائے گی آگے جی سمجھے جی اور دھیان کرو بابا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی وقضا اسی طرح اگر کہا اس نے فی مشیت اللہ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کیا لا یا کا نہیں واقع ہوگی. اگر اس نے کہا نا انت طالق فی علم اللہ جی. تو واقع ہو جائے واقع ہو جائے واقع ہو جائے اضافی تنقیح الاصول سمجھائی جی جی. کوئی نہ. اچھا جی متصلاً شرط ماض اور پیچھے ایسی شروع سبق ماض شرط لگائی گئی اتصال کی باوجہ ہونے اس کے تعلیق صورتاً جی چونکہ صورتاً تعلیق ہے ٹھیک ہے لہذا پس نہ ہوگی تعلیق اندل انفصال. انفصال کیا ہے وہ یہ ہے کون سنا جی انفصال ہو بئی طور کے پایا جائے لفظین کے درمیان فاصل کثیر. و فاصل کثیر کیڑا ہے یعنی سکوت بغیر ضرورت تنفس کے اور مثل تنفس کے کھنگ ڈکار نچ جی اے نہ تو سوا جی اے فاصل نہیں ہے گے جی اے فاصل نہیں سوال جو سات اتاس ونحو ذالک جی ایشا بس. اور نقصان دیتا ہے فصل بھی بالکلام اللغو لا سمجھے نا جی جی اگر کلام لغو وچ آ گئی نا جی. تو کیا ہو جائے گا یہ بھی فصل ہو جائے فصل ہو جائے گا نہ کہ اس کلام کے ساتھ جو فائدہ دے کس کا تاکید کا تاکید کا انت طالق طالق انشاءاللہ یہ دوسرا تعلق تاکید ہے جی یا ندا کی اس نے جی انت طالق یا فلانا تو انشاءاللہ تو یہ درمیان میں تاکید کی ہے جی بھی کنوں دے رہا طلاق انہوں معین کیتا سکر زیادہ بیویاں ہونتے ہیں تے پھر کی ہویا فاصل نہیں ہے اے فاصلہ نہیں ہویا اے اتصال ہے جی اے اتصال ہے تے لم یقع لم لم یقع
اصل اس میں حدیث ہے جس نے قسم اٹھائی یمین پر پس کہا انشاءاللہ تو فلا ہنسا فلا ہنس کو نہیں. من حلف علی یمین تے نال ہی کہتا کی انشاءاللہ. اخرجہ ترمذی وغیرہ، اس پر ہنس کو نہیں ہے. سونے فرمایا واخرجہ ترمذی وغیرہ من اصحاب السنن. وجہ اس میں یہ ہے کہ اس نے معلق کیا ہے اس شے کے ساتھ کہ لا یو کافو علی وجود ہے، کہ اللہ دی مشیت دیتا پتہ نہیں ہے. سمجھے جی گل جی. والے حاضہ بے عین ہی، اسی لیے بے عین ہی یعنی اس کے ساتھ نئی واقعہ ہوگی. اس نے کہا انشاء الجنوں اول مالا کو، سمجھے نا جی، یا کوئی پری کوئی فلانی شے ہے، اس قسم کے نال جوڑ دیتی جی. ان کی پتہ لگنا. سمجھی گل جی. جی. اختلاف کیا گیا اس مسئلے میں کہ تقیید بے مشیت اللہ تعلیق ہے یا کہ ابطال ہے. جی. اگر بے مشیت اللہ کہے جی تو ہو یہ معلق ہوئی کہ کوئی نہ ہوئے، یا کہ جملہ ختم ہو گیا. ابطال کا مطلب جملہ ختم، اطلاق کو نہیں پئی. فَإِنْ ابی یوسف رحمہ اللہ تعلیق ہے، آگے سمجھے جی. تعلیق ہے تے پہ جانی ہے. تے اندہ محمد ابطال للکلام و اعدام لحکم ہی. روایت کیا گیا خلاف اس کے عکس پر. ثمرہ اس خلاف دا کیے، ثمرۃ الخلاف ظاہر ہوگا اس مسئلے میں کہ انہو یکون یمیناً علی تقدیر التعلیق لا علی تقدیر الاعدام. اگر تقدیر تعلیق ہوئی تو پھر وہ یمین ہے، وگرنہ اعدام والی صورت میں وہ یمین نہیں ہے. تو جدو یمین ہے نا تے پتہ تو لگنا کوئی نہیں، لہذا انہوں قسم دا کفارہ پینا. گل اصل ہے جی. سمجھی جی. تے اچھا جی اللہ تقدیر الاعدام و انہو، اور یہ کہ اگر مقدم کر دیں انشاءاللہ کو انت طالق ان پر تو واقعہ ہو جائے گی ان کے نزدیک جو قول کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ کیوں؟ لعدم حرف الجزائے، کہ جزا کا حرف کوئی نہیں ہے جی. اور نہیں واقعہ ہوگی عند القائل بالابتلاء ابطال. اصل سمرہ خلاف یہ ہے. جی. سمجھی بات جی. اچھا جی اگوں ویکھو بابا جی. او یاقاؤ کی شے یقاؤ بھی اس نے کہا ولو مات ہوا یقاؤ. سمجھائیے او فوت ہو گئی تے او آندھا پیا سی تے کی ہویا؟ زوج فوت ہو گیا. بلاؤ ماتا جی. اگلا نہیں بول سکے تو طلاق واقعہ ہو جائے گی. یا کہو فرق بین موت ہاتھ و موت ہی کی ہے جی. ایک مرے تے واقعہ نہیں ہونی تے ایک مرے تے ہونی. یہ ہے کہ موت منافی ہے موجب کے، جی. سبب کے منافی ہے، جی. مبتل کے منافی نہیں ہے. پس جب فوت ہوگی عورت بعد قول ہی انت طالقن قبل قول انشاءاللہ تو نکلے گی کلام من ان یکون ایجابن، جی. باسے ہونے تعلیق کے مشیت کے ساتھ مبتلن لہو. جی. آگے سمجھے جی. تو لہذا جو ہے نا وہ واقعہ نہیں ہوگی. جی. برخلاف وہ صورت کے جب زوج فوت ہو گیا بعد قول انت طالقن قبل قول انشاءاللہ اور وہ ارادہ کرتا تھا استثناء کا کیونکہ نہیں متصل ہوئی استثناء لہذا فلا یکون باطلا. فیاقا طلاق. اچھا ایک پتہ کیویں لگنا ہے بھی انت طالقن کہہ کے تے استثناء بھی نے کرنی سی، وہ تو سنی کو نہیں ایسا، وہ تے ایسا سانو کی پتہ. وَيُعْلَمُ إِرَادَتُهُ الْإِسْتِثْنَاءَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بھی او گلاں کرنا ہے کہ میں بیویاں طلاق دیونی تے نال میں انشاءاللہ بھی آکھنا انج دیاں گلاں کرنا انج دے بٹا مرنا ہے کہ میں بیویاں طلاق دیونی تے نال میں انشاءاللہ میں استثناء کرنی انشاءاللہ دی بھی اے انج پتہ لگ گیا بھی کرنا چاہندا ہے. اون تے پھر فوت ہو گیا تو پتہ ہی کون لگا جی. اچھا جی یاقاؤ کی شے وہ اگلا جاتا منع کرنا.
اوکے دے گیا اگر کہا اس نے اگر کہا اس نے انت تعلقن انشاءاللہ تعالی انت تعلق انشاءاللہ تعالی متصلن متصلاً ایک ہن بھی کوئی نہیں جی ہن بھی کوئی نہیں اگلیاں دو ترے مسئلے جو کل جی یا فوت ہو گئی عورت یا فوت ہو گئی عورت پہلے زوج کے قول زوج کے قول انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اے دو صورتاں وچ لم یقع لم یقع سمجھائی جی جی اور اگر فوت ہو گیا زوج اور اگر فوت ہو گیا تو زوج واقعہ ہو جائے تو گا واقعہ ہو جائے گی یعنی اگر کہا زوج نے یعنی اگر کہا زوج انت طالق انت طالق بس بس ارادہ کیا اس نے ارادہ کیا اس نے انشاءاللہ کے ساتھ تکلم میں انشاءاللہ کے ساتھ تکلم میں اجے بولیا نہیں اگوں الف بھی نہیں آیا فماتا سماعت قبل تمام ہی قبل تمام تمامے کا مطلب ہے جے کچھ بھی نہیں جی کیونکہ جے کر کچھ بولیا تو پھر تو ہو گیا جی وہ تیسی بھی پتہ کیویں لگا جی چلو اور اگر کہا انت طالق انشاءاللہ تعالی متصلاً یا فوت ہو گئی زوجہ پہلے زوج کے قول انشاءاللہ تعالی کے تو نہیں واقع ہوگی طلاق اور اگر فوت ہو گیا زوج تو واقع ہو جائے گی یعنی اگر کہا انت طالق پس ارادہ کیا اس نے انشاءاللہ کے ساتھ تکلم میں پس فوت ہو گیا اس کے تمام سے پہلے وفی انت طالق ثلاثا الا سنتین یقع واحدۃ وفی الا واحدۃ سنتان انت طالق تنن مگر دو ان جی تجھے 3 طلاقیں مگر 2 جی مجھے 2 کٹ لیا جی مجھے کنیاں رہ گئی ہیں ایک تو واقعہ ہو گئی ایک تجھے 3 طلاقیں مگر 1 جی تے پیچھے کنیاں رہ دو رہ گئی گئی تو سنتان سنتان کیا ہیں سنتان اے مطلب وہ بے خود رو وجہ اس میں بمطابق اس کے جو ہدایہ شریف بنایا شریف میں ہے کہ استثناء تکلم بالاصل ہوتا ہے بعد استثناء کے کہ اصل چ بولنا ہے او تکلم بال باقی دا لفظ بقایا سا جنا تو گل ہو یہ کہ تکلم بالاصل بعد الاستثناء کہ استثناء تو بعد جڑا بچدا ہے نا اصل چ اونا آکھنا انہا مراد ہو میں تیرا 100 روپیہ دینا ہے مگر 20 جی تے پیچھے کنے رہ گئے 80 تے مطلب کی کہ اصل 80 بولنا چاہندا سی اون دی بجائے گل لمبی کیتی سو 100 دے وچوں 20 کڈے سو سمجھی جی یہ ہوتا ہے تکلم بالاصل تکلم بالاصل سننا پہ جی کما تو قرر فی اصول الفقہ کیونکہ نئی فرق درمیان قائل کے قول کے سنی کہ لفلا علیہ لفلان درہم جی تے وبین قولہ علیہ لفلان عشرۃ الا تسعۃ جی ایک رہ گئی دو مطلب پھر کی ہے جی پس جب استثناء کی اس نے سینتین کی 3 سے تو باقی رہ گئی ایک اور جڑا گل چلتی پئی ہے اور جب استثناء کی ایک کی تو باقی رہ گئی 2 اچھا جی اگر اس نے آخیا بھی 5 چ 5 کٹ کے وکھاؤ تو پھر منڈا ہس پیندا چاچا جی 5 چ 5 نہیں نہ نکلتے عموماً سوال پوچھتے ہیں جی شرارتاں اگر اس نے کہا تے طالق ثلاثا الا ثلاثا واقع ثلاثا اس لیے کہ یہ استثناء الکل من الکل تے لہذا صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں تینے واقعہ ہو گئے ہیں جی اور انت طالق ثلاثا الا سنتین میں اور انت طالق ثلاثا الا سنتین میں واقعہ ہو جائے گی 1 واقع ہو جائے گی 1 اور انت طالق ثلاثا الا واحدۃ میں انت طالق ثلاثا الا واحدۃ میں 2 اور انت طالق ثلاثا الا سنتین میں واقع ہو جائے گی 1 اور انت طالق ثلاثا الا واحدۃ میں واقع ہوگی 2 پڑھو جن مرضی پڑھ تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹا پوچھ کرو باب طلاق المرید المرید ایک منٹ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن باب مریض کی طلاق کا باب مریض کی طلاق کا اصل مسئلہ ہے وے بھی مریض طلاق دیوے تے ایندا مطلب ہوندا ہے بیوی نو وراثت کولوں محروم کرنا چاہندا ہے تے شریعت اینو نسل نہیں دیندی گل اصلاح ہے جی سمجھائیے طلاق ہو جائے دی لیکن وراثت ملے گی جی گل ہے جی باب طلاق المریض او ویکھو درو
جب کہ تھی طلاق مریض کی مغایر. سوال ہے کہ بھی مریض جڑی طلاق دینی وہ بھی طلاق ہی ہونی ہے, بیمار ہو بھیا ٹھیک ہوئے بکھرا کیوں کیتا ہے انہوں. تو جب کہ ہے طلاق مریض کی مغایر طلاق صحیح کے احکام میں, تو افراد لہو بابن علیحدہ وعن وانا بالمریض لکونہ اصلا فی حاضر, کیونکہ اصل چیز مرد نو دخل ہے جی, وگرنہ اسی کے حکم میں ہے ہر وہ کہ غالب ہو حال اس کا ہلاکت, اگرچہ ابھی مریض نہیں ہے سمجھیے, اور نام رکھا گیا ہے فقہا کے عرف میں فار کی ہے, مریض تے ہے فار کی ہے کہ مریض ادھر میرا فار ہے جی, دس دفعہ جی, اس لیے کہ قصد کرتا ہے وہ غالباً بے طلاق زوجت ہی فی حاضل حالت فرار من ارث, فرار ارث نہیں دینا چاہتا ہے, اس واسطے نہ کی رکھا ہے, تو پھر وراثت جو ہے کہ فار کی بیوی کو وراثت ملتی ہے, کس کی, فار کی بیوی کو وراثت. مطلب باب مریض کی طلاق کا, شاباش جی. باب مریض کی طلاق. المریض الذی الذي يصير فارا بالطلاق ولا يصح تبرعه الا من الثلث من غالب حاله الهلاك بمرض او غيره. بس صبر, توجہ جی. مریض وہ مریض صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ اللہ اکبر. مریض وہ مریض کے ہو جاتا ہے وہ فار انل ارث بسبب اعطاء الطلاق, میرے کو بین السور لکھو سے بندے جس کتاب کے زمانے میں پڑھی ہے جی, کہ ہو جاتا ہے وہ فار کس سے, ارث سے جی, بسبب طلاق کے, اور نہیں صحیح ہوتا تبرع اس کا مگر ثلث سے. اے مریض کیڑا ہے, من غالب, اے مبتدا ہے سارا, اے من غالب, سمجھے, مریض وہ مریض کے جو طلاق دے تو فار شمار ہوگا, اور اس وقت اگر تبرع کرنا چاہے مدرسے والا کو سر چڑھ گیا تو ثلث تو چوکھا کر دے گا تو نہیں ہو سکتا. یہ کون ہے, وہ ہے کہ غالب ہو ہلاکت اس کے حال کو, یا غالب حال اس کا ہلاکت ہے ان سلامت. سمجھا گی, پھر یہ جو بھی ہونے اے جاؤ اے کیویں پتہ لگا, وہ تو سارے آندے نے بے چٹدا پتہ نہیں, اے بھی خاص کیویں پتہ لگا, یہ بے مرضن مرض کے سبب سے بیماری ہے جی کہ پتہ لگدا پیا کہ بیندا پیا جی, او غیر ہی او غیر ہی اگوں آ رہا ہے کہ بھی انہوں رجم کرن لگے نے, پھانسی دین لگے نے, یا اے جڑا نا میدان کارزار وچ یا انہیں قتل کیتا تو قتل دے بدلے قتل ہون لگا جی, سمجھا گی, وغیرہ وغیرہ جی. اچھا جی, باقی سارے استقیاس کر سکتے ہو, سمجھے گل جی. اچھا ویکھو نا, بسم اللہ یہ تو پڑھ لینا. او فارن جی, یعنی ثابت ہوگا اس کے لیے حکم فار کا شرعن اگرچہ نہیں قصد کرتا, اگرچہ اس کا قصد فرار کا نہ بھی, یہ نہیں بھی نسنا بیوی نو جائیداد کو محروم کرنے کا قصد نہ بھی ہوگا نا, تاوی فار یہ قولو تبرعہ ہبہ صدقہ وغیرہ الا من الثلث, الا اے ثلث کیوں کر سکتا ہے, چوکھا کیوں نہیں کر سکتا, اللہ اے ثلث المال, اے ثلث مال. اچھا جی, بے او اصل نا اس ثلث سے اصل ثلث المال کر سکتا ہے, زیادہ نہیں. کما یدل علیہ حدیث سعد رضی اللہ, یاد ہے جی, حضرت سعد کی حدیث کہ فرمایا بے ثلث بھی زیادہ ہے لیکن ٹھیک ہے جی, سمجھے نا جی, کہ چوکھا کر دیا ثلث تک, فرمایا ثلث خیر ہے جی. اے اصل اے دلیل سی جی. من غالب حالہ الہلاک, اور تو جو کرو یعنی ہو جائے ایسے حال کے ساتھ کہ ظن کیا جائے اس کی ہلاکت کا اس شے کی وجہ سے, پس اگر ہو غالب اس کی حال کی سلامتی تو پس مثال طور تے شوگر تے بلڈ پریشر تے آج کل, لہذا اے مرض لگ جائے تو فار یہ نہیں ہونے لگا جی, سمجھے نا جی,
ایویں دلاں دے مریض بھی یہ عام بیماری ہو گئی ہے جی ایپاٹائٹس بیماری عام ہو گئی. اس قسم کی بیماریاں نال چلدی ہیں کنا کنا سب جزی آ گئی ہے بھی جی کتنا عرصہ چل سکتے کو فالج کا ذکر آ رہا ہے اس تے قیاس نے یہ فار نہیں ہے جی ہیں ایسا بس آؤ یہ تو نہیں تو دوجا فتوا تو لگنا بابے نے شرم نہیں آئی بوڑھی عمر طلاق دے نا تو کیا کرنا بابے نے شرم نہیں آئی جی ہے گل جی. چلو جی مریض وہ مریض کہ ہو جائے گا فار بسبب طلاق کے اور نہیں صحیح تبرع کا مگر 3 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھی گل چل جی منع کر وہ ہے مطلب ہے کہ تبرع مگر ثلث سے کہ غالب ہو حال اس کا ہلاک مرض کے سبب یا اس کے غیر. جی جنہوں مرضی فائل بنا تو مطلب ٹھیک ہے. چل مریض وہ ہے کہ ہو نہ وہ ہے نہیں کو من ہونے مریض وہ مریض کے جو ہو فار ہو جاتا ہے فار طلاق کے ساتھ اور نہیں صحیح تبرع اس کا مگر ثلث سے. جملہ سمجھا جی بھی اے مریض جندے 2 کام ہوندے نے کیڑا ہوندا ہے من غالب وہ ہے کہ غالب ہو اس کے حال کو ہلاکت بسبب مرض کے یا مرض کے غیر کے. اب تفریح فمن ادناه مرض وعجز عن اقامت مصالحه خارج البيت وقدر فيه اي على اقامت مصالحه في البيت فمن بارز رجلا او قدم ليقتل. صبر کر ایک منٹ اگوں ہے فلو ابانا پس وہ بندہ بیان لے جزیات تاریخ مذکورہ پس وہ بندہ او ادنا او لکھے چلے ادنا کیا مانا آجازہ و اضعفہ و لازم به حتی اشرف علی الموت. پس وہ بندہ کے کمزور کر دیا اس کو مرض نے اور عاجز آ گیا اپنے مسالے کی اقامت سے خارج البیت اور قدرت رکھتا ہے اس پر یعنی اپنے مسالے کی اقامت پر بیت میں. اے مریض ہے اے تبرع کرے تو ثلث تو زیادہ نہیں کر سکتا طلاق دے گا تو بیوی وارث بنے گی. جی آگے سمجھی ایسے بہت دھیان کریں گے کیا او عاجزہ اے بے سبب مرض ہی سارا عاجزن عن القیام بے مصالحہ و حوائج خارج البیت اگرچہ قادر داخل البیت بھی کی کردا ہے بھی فریج او بیوی نال واشنگ مشین لوائی ہے تے بھانڈے تو آندا ہے تے کچن وچ آلو چیردا کی کردا ہے کل وضو بذہاب الی الخلاء اینا ہی مراد ہے. یہ جی حوائج البیت یہ نہیں بھی واشنگ مشین کے کپڑے دھو رہے ہیں سمجھائی جی بھئی اٹھ کے وضو آپ خلاء چ چلا جاندے یہ نہیں کو گل ہے جی. اور تفسیر کی صاحب دہن ہے کہ بیں طور کے ہو صاحب فراش اور یہ وہ ہوا یہ ہے کہ نہ قائم ہو اپنے حوائج کے ساتھ جیسا کہ یا تاد ہو لصحاء جی میں صحیح اپنا کار سارا کم کرتے ہیں. وقال الکنیا وقاصف اللہ وقال الفقیہ قال الفقیہ ابو لیث رحمہ اللہ ہونا اس کا صاحب فراش لیسا بشرط لکونہ مریضا مرض الموت انہوں نے مرض الموت ہونے کے لیے لمحہ پینا بلکہ عبرت للغلبہ یا غالب من حاض المرض الموت. آگے سمجھے پس وہ مرض الموت ہی ہے جی. اور اگر اگرچہ نکل جائے بیت سے اگرچہ باہر ایسا چلا جائے وابے ہی کانا یفتی صدر الشہید. اور ذکر کیا گیا کنیا مجتبہ میں مفلوج تے مسلول جب لمبا ہو جائے عرصہ تے نہ بٹھائیں اس کو فراش میں مثل صحیح کے ہے وما داما یزدادو اور مسلسل بڑھ رہے ہیں تو مثل مریض کے ہے مثل مریض وزوری مراد ہے. اچھا جی اگے او وقادر فی ہے سمجھائیے ہاذا فی حق رجل کس کے بارے میں رجل اور عورت کے بارے میں یہ ہے کہ عاجز آ جائے اپنے مسالے داخلہ سے تا ہونا ہے جی کیونکہ عورتوں کا گھر دا کام ہے جی تو کی ہو جائے تو وہ عاجز آ جائے گھر کے کاموں سے وہ عاجز آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی
منع کر بھائی ہاں کدھر گیا بس وہ شخص بس وہ شخص کہ کمزور کر دیا اس کو مرض نے اور عاجز آ گیا اپنے مسالے کی اقامت سے خارج البیت خارج البیت اور قادر ہے اس میں یعنی اپنے مسالے کی اقامت پر بیت میں مسالے کی اقامت پر بیٹھ بس وہ شخص کے کمزور کر دیا اس کو مرض نے اور عاجز آ گیا اپنے مسالے کی اقامت سے خارج البیت اور قادر ہے اس میں یعنی اپنے مسالے کی اقامت پر بیت میں فمن بارز رجلا او قدم ليقتل في قصاص او رجم مريض اي على النحو الذي مر بس ومن بارزا وہ بندہ جس نے مبارزت کی کسی رجل سے کسی سے مبارزت کی وہ آمنے سامنے آ گیا جی لڑائی کرنے لگے یا پیش کیا گیا تاکہ قتل کیا جائے قصاص میں یا رجم میں جی تنے مریضن نے تنے مریض یعنی النحو الذی مرہ جو تعریف کی اور کی ہے جی لہذا اگر ہونے طلاق دے کدے بھی فار ہے فار ہے یہ اگر کدے کوئی صدقہ کرنا چاہے گا تو تبرع کر سکتا ہے تیسرا حصہ چوکھا نہیں کر سکتا آگے جی سمجھ او شبا او دیکھو او ومن بارز ومن بارزا بیان ہے واسطے اس کے جو لاحق ہیں مریض کو فی کون ہی فارن اور وہ کہ خوف کیا جو اس کی ہلاکت کا غالباً بغیر مرض کے سمجھ آئی نا جی اگرچہ نہیں غالباً اور اس کے لیے کئی جزیات ہیں جی پس قیدی جی وہ محصور جو قتال کی صف میں ہے کہ دشمنہ ہوتے نرگا پالے جی یہ معصور ہے سمجھے نا جی ہاں وَإِلَّمْ يَحْلِقْ غَالِبًا اگر ہلاکت غالب نہیں اگر ہلاکت غالب نہیں اس کے کئی جزیات ہیں اس کے کئی جزیات چاند کے بیان کرتے دھیان کریں جی مثلا وہ شخص جو محصور ہے اور جڑا قیدی ہے اے مریض نہیں جڑا قیدی ہے مریض نہیں یہ کر سکتا ہے آگے سمجھے اور وہ شخص جو قتال کی صف میں ہے یہ بھی سنتا پہ ہیں اور جڑا دشمنوں دے سامنے کھڑے نے فوجی یہ بھی مریض دا مطلب ہے حکم لانا ہے سنتے پہ دو اور وہ کہ بارازا اے باشر المبارازتا سمجھائیے اے المدافعت والمقاتلہ والمخالطت مع عدوہ ہی اے بھی مریض او قدمہ یا پیش کیا گیا تاکہ قتل کیا جائے قصاصاً اس سے کس نے اس کو قتل پہلے یا اس لیے کہ قتل کیا جائے رجمن بے ارتکاب الزنا یا پیش کیا گیا بادشاہ ظالم کی بارگاہ میں جو ارادہ کرتا ہے اس کے قتل کا سمجھے نا جی اے جڑا نا جی ایک ہی نے یہ مریض کے حکم میں اس تک یہ مریض کے حکم میں کتوں لے کے من بارزا اے والا ہو جزیات ہے نا ہاں ہاں اے جڑا معصور ہے نا معصور اے تو مریض نہیں اچھا یہ سارے کیا حکم مریض میں ہیں اسی طرح وہ کہ ٹوٹ گئی کشتی اس کی پس وہ ایک تختے پر ہے کشتی سے یا حملہ کیا اس پر درندے نے اور وہ باقی ہے درندے کے منہ میں یا تلاتم خیز موجوں میں گھبرایا نہیں کرتے یا تلاتمت بہل امواج وخیف الغرق سمجھا گئی جی یہ بھی کیا ہیں یہ بھی مریض کے حکم میں وقضا وقضا یعنی یہ سارے جو ہے نا جو کہ اس وقت غالب یہ ہے کہ انہوں نے مرنا ہے ہلاکت ہے تو لہذا اگر اس وقت کریں گے ان سے نجات پا جائیں یا بیمار ٹھیک ہو جائے وہ آگے مسئلے آ رہے ہیں تو پھر وہ اپنی سیٹ پر بحال ہے جی سمجھی بات چلو جی اور وہ بندہ جو مبارزت کرے کسی رجل سے یا پیش کیا گیا تاکہ قتل کیا جائے یا رجم کیا جائے گا قتل کیا جائے رجمہ قصاصاً یا رجم میں
تو مریض ہے ہوں ان جوڑوں نال سارے دے نال یہ بنتے پے سمجھا گے نا جی تو لہذا یہ سارے کیا ہیں مریض یعنی اللہ باللذی ہیں جی اس کی مثل پر جو گزر گیا ہے شاباش مانا کرو. اور وہ شخص جو مبارزت کرے کسی رجل کے ساتھ یا پیش کیا جائے تاکہ قتل کیا جائے قصاص میں یا رجم میں وہ شخص مریض ہے یعنی اس مثال پر جو گزر گئی ہے. فلو ابانا زوجتہ ہوں اے تو بن گئے جی مریض جزیاں اگے فلو ابانا زوجتہ وهو كذلك ومات بذلك السبب او بغيره تارث خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی. پس اگر بینا کر دیا اس نے اپنی بیوی کو اور حالانکہ وہ اسی حالت پر ہے اور فوت ہو گیا اسی سبب سے یا اس کے علاوہ وہ شہ رہی ہے وہ شہ رہی ہے اینو قتل کرن لے جا رہے نے تے اگوں اچانک ٹھڈا لگا ڈگ کے مر گیا یا اینو جاندیا ویکھیا انہاں دوجیاں تے گولی مار دیتی کوئی بھی صورت ہوگی آگے سمجھیے یا بھی بیمار سی دن ب دن تھلے جا رہے ہے تے ایندا کسے گل گھٹ کے ساکھ کر دیتا جی مثال طور تے کوئی بھی صورت ہے تو لہذا یہ کیا ہوگا کہ یہ تارثو یہ بیوی وارث بنے گی. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ہے واسطے امام شافعی اور وہ کہنا او بغیر ہی او بغیر ہی اے کہ صاحب الفراش بے مارازن او قتل صاحب فراش تھا تو اس کو کیا کر دیا گیا قتل کر لوگ کی اسپتال وچ پے بندے نوں جا قتل کر دیندے نے جی اے جی فلو بان توجہ جی یعنی طلاقیں دیں اس نے عورت کو 3 اے مطلب ہے بانا فی حال یخاف منہ الہلاک غالباً تو پھر یہ جو بیوی ہے تارث زوجاتہ برابر ہے کہ مرے اسی سبب کے ساتھ کہ خوف کیا گیا اس کے ساتھ ہلاکت کا یا لیکن ٹھیک نہیں ہو کے مریا اس سے قیاس یہ ہے کہ وہ وارث نہ بنے. مسئلہ سمجھا جی یار وارث نہ بنے کما قال شافعی رحمہ اللہ اس لیے کہ زوجہ کی ارث بسبب ارتباط زوجیت کے اندہ موت زوج ہوتی ہے تے وقت دن کا تازال کا بالعبانت تے جدوں اے مریا ہے تو ادوں تو بیوی کوئی نہیں سی بینا ہو چکی ہے لہذا زوجیت ختم ہے تو وارث نہیں ہونی چاہیے. اور حجت ہماری وہ ہے کہ اخرجو مالک و سعید بن منصور وغیر عمر رضی اللہ عنہ کہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دیا اپنی زوجہ کو اپنی مرض موت میں وارث بنایا تھا ان کو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے. آگے سمجھیے سبحان اللہ. وکان ذالک بمحضر من الصحابۃ وکان ذالک بمحضر من الصحابۃ وکان اجماع او کل اجماع و فتوی صحابی اس میں کہ لا یوکل بالرائے فی حکم المرفوع کما تقرر فی الاصول. نظیر اس کی ہور مسالہ ہیں ہور حرمان القاتل عن المیراث ہے کہ کوئی نہیں قاتل جو ہے وہ اپنے مورث کو قتل کرے تو وارث نہیں وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وراثت سے محروم ہوتے ہی کوئی نہیں ہے جی. اور بطلان تبرع بکل مال فی برز موت ہی آگے سمجھے اے تفصیل الاخر جی تارثو ہاذا مسئلہ سمجھا جی یہ جب کہ طلاق دے اس کو خوشی سے بغیر عورت کی رضا آپ خوشی نہ دے تو عورت راضی نہ ہوئے. اگر طلاق دی اس نے اس کو کسے مجبور کیتا بڑھیا دے طلاق تیرے سر چ مارنا میں ڈانگ سمجھائیے جی تے یا او عورت راضی ہو کہ بابا جی ہن مینوں فارغ کر دیو کما فی الخلا کہ انہیں خلو لے لیا انہیں خلو لے لیا جی تو اب لم تارث اب وارث نہیں بنا اس لیے کہ نہیں پایا گیا زوج کی طرف سے قصد فرار جیسا کہ عطابیہ وغیرہ میں ہے. اور خلو کے حکم میں ہے سنیا جی ہر فرقت کے واقعہ ہو کس کی وجہ سے عورت کی طرف سے جیسا کہ اختیار کرنا نیند کی عورت کا اپنے آپ کو اندھی ہوئی شادی ان نیند نال آئی سمجھ جی اگوں ہو گیا بیمار اینو دتا اختیار قاضی نے انہیں اپنے آپ نے اختیار کر لیا آپ جا رہی ہے لہذا ہن او وارث نہیں بنائے.
اور ہر فرقت جو آئے زوج کی جانب سے پس وہ طلاق کے حکم میں ہو، جیسا کہ اگر بینا کر دیا اس نے اس کو بخیار بلوغ ہی اذا نکاح کیتا سی پیو دادے دے غیر نے انہیں اپنے خیار کیتا یا انہیں بوسا دے لیا بیوی دی ماں دا یا ان دی دھی دا کسی اور جگہ دا یا نوز باللہ مرتد ہو گیا تو اب اس وجہ سے جو ہے نا بیوی محروم نہیں ہوگی، بیوی معروم نہیں ہوگی. سمجھی گل ایشا بس جی چلو جی پس اگر بینا کر دیا اس نے بینا کر دیا اپنی زوجہ کو اپنی زوجہ کو حالانکہ وہ اسی طرح ہے حالانکہ وہ اسی طرح ہے فوت ہو گیا فوت ہو گیا اسی سبب کے ساتھ سبب کے یا اس کے غیر کے ساتھ تو وارث ہوگی. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے. بس اگر بینا کر دیا اس نے اپنی زوجہ کو حالانکہ اسی طرح ہے اور فوت ہو گیا اسی سبب کے ساتھ یا اس کی غیر کے ساتھ تو وارث ہوگی زوجہ. خلاف واسطہ امام شافعی رحمہ اللہ جلدی کرو وعلم ان الخلاف فيما اذا طلقها ثلاثا لانه ان طلقها صريحا تارث اتفاقا وكذا ان طلقها بالكنايات اما عندنا فلان امرأة الفارق تارث واما عنده فلان الكنايات رواجع وان خالعها لا تارث اتفاقا لانها رضيت بالفرقة فبقي الثلث وهو محل النزاع. چلو توجہ جی، جان اس بات کو کہ خلاف ہمارے درمیان اور شوافے کے درمیان سمجھے یا خلاف محض اس صورت میں ہے جب طلاقیں دیں اس نے 3 اس لیے کہ توجہ کرے جی اگر طلاق دے اس کو سری بین سور کی لکھے مرض موتی حد ہو گئی یار اور سری حد اصل کے لکھے ہے مطلب ہے یار تھی جی تھی ہونا سی تو اب بال اتفاق وارث ہوگی آگے سمجھے. اور اسی طرح اگر طلاق دے اس کو کنایات کے ساتھ تو اب بھی اتفاق ہمارے بہرحال ہمارے نزدیک اس لیے کہ یہ فار کی عورت ہے وہ وارث بنتی ہے اور عند شافعی رحمہ اللہ اس لیے کہ ان کے نزدیک کنایات بھی رواجے ہیں، کنایات اور راجے ہیں. سمجھے کہ یہ جو کنایات ہے یہ رجی طلاق ہوتے ہیں، طلاق رجی ہوتی بینا نہیں ہوتی. اچھا جی وَإِنْ خَالَعَهَا اور اگر خلا کیا مرد نے عورت سے سمجھا گی تو اب بھی وارث نہیں لِأَنَّهَا رَادِيَتْ بِالْفُرْقَةِ لِأَنَّهَا رادیت بالفرقہ حیث طالبت الفرقة والخلا بس باقی رہے گی 3 طلاقوں والی اور یہ محل نزاع ہے. ہمارے نزدیک اس کی بیوی وارث بنے گی، شفافے کے نزدیک نہیں. سمجھی تھی گل جی او تو ویکھو جلدی کرو کیوں اما عندنا یعنی عندنا یا کو بے الفاظ الکنایات طلاق بہنا سمجھو دی پی جی اور طلاق فار مطلقا نہیں مانے ارس کو رجی ہو یا بہنا ہو ایک ہو یا کثیر ہو. اور عند شافعی رضی اللہ عنہ کنایات دروازے ہیں یعنی واقع ہوتے ہیں ان کے ساتھ طلاق رجی اور رجی میں ارث ثابت ہے عندہ ایذن لبقاء النکاح حکم من وجہ. اچھا جی مانا کر اور جان اس بات کو خلاف صورت میں ہے جب طلاق دی اس نے اس کو 3 جب طلاق اور طلاقیں اس لیے کہ اگر طلاق دے اس کو اگر طلاق سری تو وارث ہوگی اتفاقاً اسی طرح طلاق دے اس کو اگر طلاق بالکنایات اب بھی کیا ہوگی وارث ہوگی. کیوں اب بہرحال ہمارے نزدیک اس لیے کہ امرۃ الفار وارث ہوتی ہے اور بہرحال عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اس لیے کہ کنایات رواجے ہیں. اور اگر خلو کیا مرد نے عورت سے تو نہیں وارث ہوگی بالاتفاق اس لیے کہ وہ راضی ہو گئی ہے کے ساتھ بس باقی رہ گئی 3 بس وہ محل خلاف ہے. ایک منٹ بھائی آگے پڑھی وَقَضَا طَالِبَةُ رَجْعِيَّةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا طَلَبَتْ مِنَ الْمَرِيضِ رَجْعِيَّةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا تَارِثُ عِندَنَا. بس اسی طرح
عورت نے مطالبہ کیا طلاق رجی کا جی تے جڑے کڑک ماری جی تے ہے مرض الموت جی یعنی مطالبہ کیا عورت نے مریض سے رجیہ کا تو اس نے کیا کر دیا 3 طلاقیں دے دی تو یہ وارث بنے گی یہ وارث اور دیکھو فَإِنَّهَا عورت اگرچہ راضی ہوگی ہے طلاق کے ساتھ لیکن عورت نہیں راضی ابانت کے ساتھ کیونکہ رجیہ بھی انہوں نے بیوی حکومت دے وارث بننی ہے وہ محرومیت دے راضی نہیں ہوئی دینے انہوں محروم کر دیتا ہے کیونکہ اس نے تو مطالبہ کیا ہے رجی کا تو جب اس نے طلاقیں دی اس کو 3 تو اس نے قصد کیا کس کا فرار عن الميراث کا لہذا مستحق ہوگا حرمان المقصود لہذا وہ زوج مستحق ہوگا حرمان کا اپنے مقصود سے جو فرار بھاگنے لہذا یہ وارث بنے گی کیا ہے وہ یہ وارث بنے گی اور اسی طرح طالبہ رجعیہ رجعیہ سمجھے نا رجیہ کی طالبہ سمجھے نا جی اسی طرح جو کون ہے طالبات و رجیہ ہے یہ بھی وارث بنے گی طلاق دے دی گئی 3 طلاق دے دی گئی 3 میں نے سرخی لکھے ہیں یا واحد یا ایک مہینہ یا وہ نکاح ختم کرنا چاہتا ہے دو صورتیں یعنی مطالبہ کیا اس نے مریض سے رجیہ کا یعنی مطالبہ کیا اس نے مریض سے رجعیہ کا بس طلاق دے دی مریض نے اس کو 3 بس طلاق دے دی مریض نے اس کو 3 وارث بنے گی اندہ نام اور جان تو اس بات کو کہ خلاف اس صورت میں ہے کہ جب طلاق دی مریض نے اس کو 3 طلاقیں اس لیے کہ اگر طلاق دے وہ اس کو صریحاً تو وارث بنے گی بالاتفاق اور اسی طرح اگر طلاق دے وہ اس کو کنایات کے ساتھ تو بہرحال ہمارے نزدیک اس لیے کہ فار کی عورت وارث بنتی ہے اور بہرحال عند شافعی رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہ کنایات رواجع ہیں اور اگر خلو کیا مریض نے اس سے تو نہیں وارث بنے گی بالاتفاق اس لیے کہ وہ راضی ہو گیا فرقت کے ساتھ پس باقی رہ گئی 3 طلاقیں پس یہی محل نزاع ہے اور اسی طرح رجعیہ کی طالبہ طلاق دے دی گئی 3 طلاقیں یعنی مطالبہ کیا اس نے مریض سے رجعیہ کا پس طلاق دے دی اس نے اسے 3 طلاقیں تو وارث بنے گی ہمارے نزدیک